السلام علیکم۔ میرا نام شزا ہے اور امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ واقعہ سائرہ نے میرے ساتھ شیئر کیا ہے، تو آئیں چلتے ہیں یہ واقعہ سائرہ کی زبانی سنتے ہیں۔ میں سائرہ، میں کراچی کی رہنے والی ہوں اور میں ہاسٹل میں پڑھتی ہوں۔ وہ ہاسٹل بہت بڑا اور بہت خوبصورت ہے اور میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، اسی لیے میرے ابو بہت محنت کرتے ہیں اور وہ مجھے ڈاکٹر بنتا دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے میں دل لگا کر پڑھتی ہوں۔ اس دن ہاسٹل میں اپنی دوست کے ساتھ کچھ نوٹس لے کر لائبریری میں گئی۔ ویسے تو اکثر بہت سارے اسٹوڈنٹ لائبریری میں اسٹڈی کرتے تھے، لیکن اس دن لائبریری میں کوئی بھی نہیں تھا، تو میں نے اپنی دوست سے کہا کہ آج لائبریری اتنی خالی کیوں ہے؟ تو میری دوست نے کہا، کیا ہوا؟ میں تو ہوں نا تمہارے ساتھ۔ تو ہم لائبریری کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے اور اسٹڈی کرنے لگے، اور ہمارا پی ایچ ڈی کا فائنل ایئر تھا۔ تو میں نے اپنی دوست سے کہا کہ وہ کونے میں جو ٹیبل ہے اس پر ایک کتاب پڑی ہوئی ہے، وہ لے کر آؤ۔ جب میری دوست کتاب لینے گئی تو ایک دم سے میری نظر اس کے پاؤں پر پڑی، تو آپ یقین کیجئے کہ میں نے دیکھا کہ اس کے پاؤں پیچھے کی جانب مڑے ہوئے تھے، اور اسے یہ بالکل پتہ نہیں تھا کہ میں نے اس کے پاؤں دیکھ لیے ہیں، اور اسٹڈی کرتے کرتے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا کہ جب میں نے ٹائم دیکھا تو رات کے 9 بج رہے تھے، اور میرا موبائل بھی بند ہو گیا تھا۔ اور جب وہ کتاب میرے پاس لے کر آئی تو میں ایک دم سے کانپنے لگی۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو میں نے اسے کہا، کچھ نہیں، بس مجھے نیند آ رہی ہے اور میں اپنے روم میں جا رہی ہوں۔ جیسے ہی میں لائبریری کے دروازے تک گئی تو ایک دم سے دروازہ بند ہو گیا، اور وہ بہت بھیانک چڑیل بن گئی اور میری طرف آنے لگی، اور میں زور زور سے دروازہ بجانے لگی، اور ایک دم سے میری دوست نے باہر سے دروازہ کھول دیا اور مجھے گلے سے لگایا اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے، اور اسی وقت وہ چڑیل وہاں سے غائب ہو گئی۔ اور میری دوست نے کہا کہ تم اس ٹائم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو میں نے اس سے کہا کہ تم ہی تو مجھے لے کر آئی تھی یہاں کہ کچھ نوٹس بنانے ہیں۔ تو میری دوست نے کہا کہ میں تو صبح سے روم میں ہوں اور میں نے تمہیں بہت کالز کی، لیکن تمہارا فون بھی بند جا رہا تھا، اور اسی لیے تو میں تمہیں دیکھنے آئی تھی کہ تم کہاں ہو۔ چلو اب روم میں چلتے ہیں۔ اور ہم جب روم میں گئے تو میں نے اپنی دوست کو یہ سارا واقعہ سنایا، تو اس نے مجھے سمجھایا کہ اس بات کا ذکر اپنے ابو سے مت کرنا، کیونکہ آپ کے ابو نے بہت محنت کی ہے آپ کو پڑھانے کے لیے، اور جب روم سے نکلا کرو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ اور آج اس واقعے کو پورے 5 مہینے ہو گئے ہیں، اور اس دن میری دوست اگر لائبریری کا دروازہ نہ کھولتی تو آج میں زندہ نہ ہوتی، اور اس واقعے کا ذکر آج تک میں نے اپنے ابو سے نہیں کیا۔ امید ہے یہ واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ ایسے ہی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک پہلے پہنچے۔ اور اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو ہم سے شیئر کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کا نام لے کر بیان کی جائے۔ اور اپنا خیال رکھیں، اینڈ اللہ حافظ۔